صوفیاء کی بات ہوتی ہے، یہ تو ناقص کو کامل بنانے والے ہیں، ناقصارا پیڑ کامل کاملارا رہنما، یہ تو ناقص کو تمام بناتے ہیں۔ حضور داتا گنج بخش سیدنا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 900 سال گزر گئے، بڑے لوگ مرے، ان وفات پانے والوں کو مردہ کہنے والوں، جو مرتا ہے مردہ ہو جاتا ہے، مگر 900 سال گزر گئے یہ مردہ نہ ہوئے۔ بڑے لوگ ان کی حیات کے قدموں پہ قربان ہوئے، وجہ کیا ہے؟ وجہ سماعت فرمائیے گا، دل کے کشکول کھول کے وجہ سماعت فرمائیے گا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ زندگی میں انہوں نے فنا کو فنا کر دیا تھا، زندگی میں انہوں نے فنا کو فنا کر دیا تھا۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف المحجوب شریف میں لکھا ہے، شیخ ابو اسحاق ابراہیم کا واقعہ، شیخ ابو اسحاق ابراہیم روایت کرتے ہیں کہ میں روحانی ترقی کے شروع کے زمانے میں شیخ مسلم المغربی کی زیارت کے لیے گیا مغرب میں۔ فرماتے ہیں جب میں آگے داخل ہوا نا تو آپ الحمد شریف پڑھ رہے تھے، وہ چونکہ مغرب کے رہنے والے تھے اور مغرب کے لوگ پرانے بربر تھے اور یہ عرب سے تھے۔ فرماتے ہیں جب میں آگے داخل ہوا تو آپ نماز پڑھا رہے تھے اور الحمد شریف پڑھ رہے تھے، اور جب میں نے دیکھا نا ان کی قرات کو سنا، تجوید کو سنا، مہارج کو سنا، تو میں نے یہ دیکھا غلط پڑھ رہے ہیں۔ میں وہیں سے ہٹ گیا، اتنا طویل سفر کر کے آیا تھا، کہتے میں وہیں سے ہٹ گیا، وہیں سے میں ہٹ گیا، اور میں نے کہا اتنا طویل میں نے سفر کیا، سفر اور محنت برباد گئی، میں کمرے کے اندر چلا گیا۔ فرماتے ہیں صبح کی نماز کا وضو کرنے کے لیے میں دریائے فرات کے کنارے پر گیا، دریائے فرات کے کنارے پر گیا۔ جب میں وضو کر کے پلٹا نا تو ایک شیر سو رہا تھا، جب اس نے میری آہٹ سنی وہ جاگ پڑا، اتنے میں دوسرا شیر بھی جاگ پڑا، دونوں شیر کنگارتے ہوئے میرے پیچھے ہو لیے۔ میں دوڑ کر شیخ مسلم المغربی کے حجرے کے سامنے جا کر پناہ لی، شیروں کا شور سن کر اور میری آہوزاری سن کر آپ حجرے سے باہر تشریف لے آئے، اور جب شیروں نے آگے ہو کر آپ کو دیکھا نا تو انہوں نے سر جھکا لیا، دونوں شیروں نے سر جھکا لی اور آپ مسکرا پڑے، اور آپ نے دونوں شیروں کو کانوں سے پکڑا اور ایک تھپڑ مار کر کہا، اللہ کے کتوں، تمہیں کہا نہیں کہ میرے مہمانوں کو تنگ نہ کیا کرو، تمہیں کہا نہیں کہ میرے مہمانوں کو تنگ نہ کیا کرو۔ شیخ ابو اسحاق ابراہیم فرماتے ہیں وہ دونوں شیر دم دباتے سر جھکائے بھاگ گئے۔ میں بڑا حیران ہویا، میں کہ حضرت ہے کی ماجرا ہے؟ میں نے آپ سے پوچھا حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ جملے سنیے گا دل کے کشکول کھول کے۔ میں نے پوچھا حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا تم مخلوق کے لیے اپنا ظاہر سنوارتے رہتے ہو، ساری عمر اپنا ظاہر سنوارتے رہتے ہو، ظاہر بناؤ سنگار کرتے رہتے ہو، اس لیے خلق سے ڈرتے ہو، اور ہم نے خالق کے لیے اپنا باطن سنوار لیا ہے، ظاہر کو مار دیا ہے۔ خالق کے لیے اپنا ظاہر سنوار دیا ہے، باطن کو، یعنی خالق کے لیے اپنا باطن سنوار دیا ہے، ظاہر کو مار دیا ہے، اس لیے مخلوق غم سے ڈرتی ہے اور ہمارے تابع ہو جاتی ہے، مخلوق ہم سے ڈرتی ہے اور ہمارے تابع ہو جاتی ہے۔ تو سامعین محترم، حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر یہ ولی کا ذکر نہیں، اس کے آئینے میں خود خدا کا ذکر ہے۔ مسند احمد بن حنبل میں روایت موجود ہے، امام بہقی نے، امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں روایت کی، امام بہقی نے روایت کی، تمام ائمہ اور محدثین نے روایت کی حدیث۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اولیائی من عبادی، ان اولیائی من عبادی واحبائی من حلق الذین یذکرون بذکری واذکروا بذکرہم۔ فرمایا میرے بندوں میں میرے اولیاء ہوتے ہیں، میرے احبا ہوتے ہیں، میرے محبوب ہوتے ہیں، اور میرے محبوبوں کی پہچان یہ ہے یذکرون بذکری، اگر میرا ذکر کیا جائے تو ان کا ذکر ہو جاتا ہے، واذکروا بذکری، اور اگر ان کا ذکر کیا جائے تو میرا ذکر ہو جاتا ہے۔ سو ان کا ذکر میرے ذکر کی یاد دلاتا ہے اور میرا ذکر ان کے ذکر تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے ان ولیوں کا عرس اور ولی داتا داتا فرید فرید کہنا یہ بندوں کا ذکر نہیں، خدا کی عزت کی قسم ان کے ذکر کے آئینے میں خود خدا کا ذکر ہے، ان کے ذکر کے آئینے میں خود خدا کا ذکر ہے۔ حضور داتا گنج بخش سیدنا علی حجویری کی شان کے بارے میں کون کہہ رہا ہے؟ سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ کیا دیکھا ہوگا کہ 40 دن چلا کاٹنے کے بعد، اور کیا ملا ہوگا ان کے جو ان کی زبان سے نکلا کہ گنج بخش فیض عالم مزے
غرے نور خدا گنج بخش فیض عالم مزے غرے نور خدا نا کی سارا پیر کامل کاملا